الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه الجور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میری عادت یہ نہیں ہے
کہ حالات حاضرہ اور سیاسی امور پر بات کروں، گفتگو کروں۔ حاکم کی ضروریات اور اس کے فرائض میں سے یہ ہے کہ لوگوں کی دنیاوی معاملات کی اصلاح کرے، کوشش کرے، اور عالم کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عمل اور عقیدے اور دین کی اصلاح کرے۔ لیکن عالم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، فرد ہے، اور جب آج کل جیسے حالات ہیں ملک کے، بلکہ گزشتہ مہینہ 2 مہینوں سے ہر چھوٹے بڑے پڑھے لکھے ان پڑھ ہر آدمی کی زبان پر تقریباً یہی گفتگو جاری ہے، اور بالآخر جس دن کا انتظار تھا لوگوں کو وہ دن آیا۔ عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، رائے دی، اور جو منظور خدا تھا وہ ہو گیا۔ ملک پہ ایک نئی حکومت، ایک نئی حاکمیت آنے والی ہے۔ میں نے کل بیان سنا ان کا، تو باتیں مجھے بڑی اچھی لگیں کچھ، کہ ریاست مدینہ کا تذکرہ ہوا، خلفائے راشدین کا تذکرہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا، تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ایک بیان اس پر بھی کیا جائے کہ مسلمانوں کا حاکم، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور پھر جس ریاست مدینہ کا تذکرہ ہے اور جن عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہے، اس ریاست مدینہ کی تھوڑی سی جھلک بھی آپ کو دکھا دوں۔ اس غریب کی آواز اس اتنے بڑے نقار خانے میں اس طوطی کی کون سنتا ہے؟ بہرحال ایک درد دل ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور میری یہ آواز کسی کان تک اور حکام تک پہنچ جائے، تو جس سے ملک اور قوم ہم سب کے لیے بہتری ہو۔ آئیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے، حاکم کے اوصاف کیا ہو۔ قرآن مقدس سورۃ صاد آیت نمبر 26 میں کہتا ہے، یا داؤد یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، میں نے تجھے زمین میں حاکم بنایا، تو خلیفہ ہے، تیرے فرائض کیا ہونے چاہیے؟ فاحکم بین الناس بالحق، فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد فیصلہ کر،
لوگوں کے درمیان بالحق حق کے ساتھ ولا تتبع الہوی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ اس آیت سے حاکم کے لیے چند اوصاف نکلے کہ حاکم وہ جو عادل ہو۔ کیا ہو؟ خدا را میری گفتگو کو سیاسی سمجھ کے پھینک نہ دیا جائے، اس کو قرآن و سنت سمجھیے۔ فرمایا اوصاف حاکم یہ ہے، فرمایا عادل ہو اور خواہشات پرست نہ ہو، بلکہ خواہشوں کو دور پھینکے، خواہشات سے دور ہو۔ دو صفات قرآن نے ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، حق پہ قائم رہ کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ دوسری صفت وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش پرستی، شہوت پرستی میں نہ، اس سے دور بچ۔ دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں اللہ کی کتاب قرآن مقدس سے کہ حاکم مسلمانوں کا کیسے ہو۔ فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ سنیے قرآن، ہمارا کام لوگوں کو قرآن سمجھانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت بڑی قوم ہے، 12 قبیلے ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جا رہے ہیں تو قوم میں اپنا نائب خلیفہ اور حاکم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کس کو؟ وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او میرا بھائی، میں تو جا رہا ہوں، تو نائب ہے، خلیفہ ہے میرا، تیرا کام کیا ہوگا؟ فرمایا اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ، اصلاح کر۔ کیا کر؟ اصلاح کر۔ جو ان میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو ان میں خرابیاں آئیں، تو اس کی کیا کر؟ اصلاح کر۔ اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، سارے نیک نہیں ہیں، بڑے بڑے فسادی بھی ان میں جکڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شریر بھی ہیں، لیکن تجھے ابھاریں گے، تجھے پھسلائیں گے، تجھے بدرا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تبع سبیل المفسدین، فسادیوں کی راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اصلاح کر اور فسادیوں کی پیروی نہ کر۔ تو یہاں سے سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر ہے 142۔ اس سے پتہ چلا کہ حاکم مسلمانوں کا اس کی یہ صفت بھی ہو کہ صالح بھی ہو، مصلح بھی ہو، متبع ہو سبیل المصلحین کا، نیک لوگوں کے راستے کا پیروکار ہو اور مفسدین کے راستے سے دور رہے۔ سنیے قرآن کی تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، سنیے اللہ فرماتے ہیں، سورت کا نام سورت یوسف ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بلایا،
خواب کی تعبیر پوچھی، ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں، مقصودی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو حاکم کے سامنے قادسالی آئے گی، ملک میں یہ حالات آئیں گے، کیا بنے گا، یہ کون سنبھالے گا، اس کی درستگی کون کرے گا؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے ملک کا وزیر خزانہ بنا دے۔ کیا؟ یوسف علیہ السلام بادشاہ سے کہنے لگے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ کیوں؟ پیسے بٹورنے کا شوق ہے؟ نہیں۔ مال جمع کرنے کا، کوٹھی بنانے کا شوق ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں امانت دار ہوں، قوم کے خزانے کی حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کی حفاظت کرنا جانتا بھی ہوں۔ کمال کی بات ہے، خزانے کا وزیر بنا دیجئے مجھے۔ کیوں؟ دو باتیں، انی حفیظ، حفاظت کرنا جانتا ہوں، ملک اور قوم کے خزانے کو لوٹوں گا نہیں، ان کو برباد نہیں کروں گا، ان کو اپنی عیاشیوں پہ نہیں لگاؤں گا۔ انی حفیظ، اس کی حفاظت کروں گا، اور ہر بندہ حفاظت کر بھی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں انی حفیظ علیم، میں حفاظت کا طریقہ بھی جانتا ہوں کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے، یہ طریقہ بھی جانتا ہوں۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آیتیں پڑھ چکا ہوں اللہ کی کتاب سے۔ سنیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ حاکم 2 صفات اس میں یہ بھی ہوں، نظیف القلب و نظیف الیدین، دل بھی صاف رکھے، ہاتھ بھی صاف رکھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہاں کتنی 2 صفتیں بیان کی ہیں، کون سی؟ دل بھی صاف رکھے اور ہاتھ بھی۔ لوگوں سے تو کہے دل میرا بڑا صاف ہے، لیکن ہاتھ بڑے رنگے ہوئے ہوں گند سے، تو ایسا نہیں۔ سورۃ یوسف 4 آیت اللہ کی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں۔ حاکم، بادشاہ، وزیر، ملک کا وزیر اعظم کیسا ہو، اس کے اندر یہ صفات پیدا ہونی چاہیے۔ سنیے اللہ کے قرآن سے، سورت کا نام سورۃ النمل، سورت کا نام سورۃ النمل، آیت نمبر 36 ہے۔ قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ یقین کیجئے میں نے بڑی محنت کی ہے، اور اس درد دل سے شاید اس غریب کی آواز کہیں پہنچ جائے۔ سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، جنات تابع ہیں، حیوانات تابع ہیں۔ تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ اڑتا ہے، مہینوں کا سفر دن کے پہلے حصے میں طے کر جاتے ہیں۔ ہاں، پتہ چلا
حاضری لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ حاضری لے رہے ہیں. تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. ہدہد نظر نہیں آ رہا. تو حاکم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ دار جو ملازم ہیں ان کی حاضری اور غیر حاضری کی بھی کیا رکھے، خبر رکھے. کون ڈیوٹی کر رہا ہے اور کون ڈیوٹی نہیں کر رہا. یہ ضروری ہے. حاکم بنے اور سویا رہے پتہ بھی نہ ہو اس کو. تو حاضری لی، ہدہد نظر نہیں آ رہا. فرمایا واقعی غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ نے کہا جی واقعی نہیں ہے. فرمایا یا تو عذر پیش کرے گا یا سزا دوں گا. ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا تو کتنی باتیں تجویز کی، یا سزا دوں گا یا عذر پیش کرے گا. اب تھوڑی دیر گزری، چند لمحے گزرے، آ گیا ہدہد. ہدہد تو جانتے ہیں نا، چھوٹا سا پرندہ ہے. آ گیا جی، پر مارتے ہوئے پھڑ 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 آ گیا. کہاں تھا؟ پتہ تو تھا سلیمان علیہ السلام کا. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کو خبر بھی نہیں ہے. اے سلیمان، آپ روئے زمین ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کو اپنی بادشاہی کے اندر ایک دوسری بادشاہی کا پتہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ جانتا تھا عالم الغیب کون ہے، غیب جاننے والا کون ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا عالم کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا کہا جی ایک عورت بادشاہ ہے، بادشاہت کر رہی ہے، اور ہیں بھی سارے مشرک، ستاروں کو پوجتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. سلیمان علیہ السلام نے کہا میں ابھی پتہ کرتا ہوں تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. خط لکھ کر دیا، پہنچا. اب سفیر بھی بن گیا. خط لے کے سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہے. خط لے جا کر اس کے سینے پر پھینک دیا اور فوراً اڑ کے روشن دان پہ آ کے بیٹھ گیا. اس نے سینے پہ خط پایا، حیران رہ گئی. دروازے بند ہیں، خط یہاں کیسے آ گیا؟ وہ دیکھ رہا ہے پرندہ کھڑا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ خط پڑا سلیمان علیہ السلام کا کہ بھائی سارے تابعدار ہو کہ میرے پاس آ جاؤ. انہو من سلیمان. خط پڑا، فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا. بادشاہ ہے لیکن مشورہ پھر بھی کرتی ہے. بلایا لوگوں کو، فوج کے سردار بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کمانڈر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے فوجی بیٹھے ہیں، اور پارلیمنٹ کے ارکان ہیں. کہنے لگی لوگوں میرے پاس ایک بہت بڑا معزز خط آیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ تو پتہ ہے فوج کہنے لگی معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو حاکم ہے، تیرا اختیار ہے. رہ گیا ہمارا معاملہ تو ہم ڈرتے مرتے نہیں ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. فوج ہونی بھی ایسی چاہیے کہ ہم تیار ہیں. عورت بڑی سمجھدار ہے، کہنے لگی پتہ کرتی ہوں کیسا بادشاہ ہے. اگر دولت کا پجاری ہوا، پیسے کا حریص ہوا، سونے اور چاندی کا دیوانہ ہوا، مال اور اقتدار اکٹھا کرنے والا ہوا، قوم کے خزانے لوٹ کے تجوریاں بھرنے والا ہوا، پھر تو میرا کچھ نہیں کر سکتا.
ابھی پتہ چلتا ہے۔ قافلہ تیار کیا، سونے کی اینٹیں، کس کی؟ ہوئے ہوئے، سونے کی اینٹیں، پیسے، ہیرے، جواہرات، موتی لال، بڑی دولت دے کر بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس، جا کر یہ تحفہ دے کے آؤ، پتہ چلے کیسا آدمی۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس قافلہ آتا ہے بلقیس کا، اللہ کے پاک پیغمبر جلال میں آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں پیسہ ذرا زیادہ دیکھے تو منہ میں پانی آ جائے، نہیں، جلال میں آ گئے اللہ کے پاک پیغمبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھولیے سورۃ النمل آیت نمبر 36، کہنے لگے اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر، کیا تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو، مال دیتے ہو، ہاں مجھے امداد دیتے ہو، مجھے پیسے سے لالچ دیتے ہو، پیسے لے کے آئے ہو، سن لو لوگو، فما آتانی اللہ خیر، مجھے جو میرے اللہ نے دے رکھا ہے وہ تمہاری اس رشوت اور دولت سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وَآتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، واپس ہو جاؤ، تمہارے پیسوں سے تم خوش ہو، ان ہیرے چاندیوں سے تم خوش ہو، میرے نزدیک ان پیسوں کی اور ان امدادی فنڈوں کی کوئی اہمیت۔ اپنی امداد اپنے پاس رکھو، تم ہی اپنے پیسوں پہ خوش ہو جاؤ، یہ تحفے اپنے پاس رکھو۔ تم اچھی طرح نہیں سمجھے، مجھے خریدنا چاہتے ہو، سن لو، بکنے والا نہیں ہوں، اب ایک ایسا لشکر بھیجنے لگا ہوں، ایسی فوج تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بس جب جواب گیا نا تو بس وہ سمجھ گئی۔ پھر جب بندہ حق پر ہو، رشوت ٹھکرا دے، رشوت خور نہ ہو حاکم، اللہ اسے روب اور دبدبہ اتنا عطا کر دیتا ہے، یقین جانیے دشمن چل کے پاؤں میں آتا ہے۔ بلقیس وہاں سے چل کے آ رہی ہے پاؤں میں، اور جب حاکم ہی ایسا ہو، وہ ٹوکری لے کے پھرتا رہے، مر گیا ہوں بھوک سے، جی کچھ عطیہ کر دو، ڈال دو، تو جب حاکم ہی ایسا ہو تو پھر وہ نہ ملک بچا سکتا ہے، نہ قوم بچا سکتا ہے، نہ ہی چلا سکتا ہے۔ تو حاکم کی ایک صفت میں نے قرآن کی 4تھی آیت پڑھی ہے کہ حاکم رشوت قبول کرنے والا نہ ہو۔ جب حاکم رشوت قبول نہیں کرے گا، حاکم ٹھکرا دے غیروں کے پیسوں کو، یقین جانیے نیچے کا طبقہ بھی حاکم کو دیکھ کے عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ آگے سنیے، قرآن مقدس سن لیا، اب امام الانبیاء کا فرمان سنتے جائیے، پھر آ کے آپ کو ریاست مدینہ کی ایک جھلک دکھانے لگاؤں۔ نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر آدمی حاکم ہے۔ کیا ہے؟ ہر آدمی حاکم ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت اور عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی کیسے حاکم ہے؟ باپ اپنے گھر کا حاکم ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان پہ بندہ کیا ہے؟ حاکم ہے۔ خاون بیوی پہ حاکم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چھوٹے طبقے سے ہر آدمی کو اللہ نے چھوٹی چھوٹی حاکمیت دی ہے، چلتے چلتے پھر ایک بڑا حاکم جو پورے ملک پہ حکومت کرتا ہے۔ فرمایا ہر آدمی حاکم ہے، اس کے نیچے رعایا ہے،
وہ یہ نہ سمجھے کہ ڈور میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، جو مرضی یہ کرتا جاؤں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے اوپر ایک بہت بڑا حاکم ہے جو احکم الحاکمین ہے، اس نے تجھے چند دن حکومت دی ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور پوچھوں گا۔ تو حاکم کے ذہن میں یہ بھی رہے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دوں۔ سنیے دوسری حدیث، متفق علیہ حدیث میں نے پڑھی، سنتے جائیے۔ فرمایا ما من امیر عشرت، ما من امیر عشرت، سن لو ایسا حاکم جس کو اللہ نے 10 آدمیوں پر حکومت دی ہو۔ کتنے آدمیوں پر امارت دی ہو؟ زیادہ نہیں یار، 10 آدمیوں پر بھی وہ حاکم ہو تو الا جی ابھی یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اس حال میں مغلولۃ یدہ الی عنقہ، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے اس کے گردن کے ساتھ، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا باندھا ہوا۔ حاکم باندھا ہوا آ رہا ہے، اب کیسے بچے گا؟ 2 صورتیں ہیں۔ فرمایا جب لایا جائے گا حتی یطلقہ الحق او یوبقہ الجور، یا تو اس کو اس کی حق پرستی، اس کا حق پہ ڈٹ جانا، اس کا انصاف پہ قائم رہنا، اس کے بازوؤں کو چھڑا کے آزار کر دے گا، یا اس کا ظلم اسے لے ڈوبے گا۔ کوئی صورت نہیں ہے، جکڑا ہوا آ رہا ہے، یا تو اس کو اس کی حق پرستی، حق پہ فیصلہ اس کے ہاتھ چھوڑا دے گی، یا اس کو اس کا ظلم اور سرکشی اس کو تباہ و برباد کر دے گی۔ قرآن مقدس کہتا ہے، قرآن سنا حدیث سنی، اب دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں۔ سورت کا نام سورت النور ہے، 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ نیک عمل کیے، عمل صالح کرتے رہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ ہری پور والوں سن لیجئے کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں تمہیں زمین میں خلافت دوں گا۔ اللہ اکبر، ایمان لائے، عمل صالح کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تیری حکومت میں مضبوط کروں گا۔ تیری حکومت کو کوئی گرا سکتا؟ کوئی جتنا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہو جائے، اگر یہ ایمان عمل صالح ہوا تیری حکومت کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ دے گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو خلافت دی ہے۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ایک حکومت مضبوط کر دوں گا، دوسرا تمہارے لیے جو میں نے دین پسند کیا ہے یہ دین مضبوط کر دوں گا، یہ دین جم کے رہ جائے گا، یہ دین بھی مضبوط ہوگا، حکومت بھی کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ، تیسرا
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہوگا، حکومت مضبوط ہوگی۔ سب سے بڑا فائدہ دین مضبوط ہوگا۔ تیسرا اللہ فرماتے ہیں میں ساری بد امنی ختم کر کے بدلے میں امن پیدا کر دوں گا۔ امن ہی امن۔ آج ساری دنیا میں ایک ہی رونا ہے جی، بد امنی ہے کہ نہیں؟ یہی تو رونا روئے جا، بد امنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امن کی ضمانت ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ امن آ جائے گا، خوف ختم، خون ریزی ختم۔ جب امن آئے گا تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مزے سے میری ہی عبادت کریں گے، توحید کے ڈنکے بجتے جائیں گے، شرک نہیں کریں گے، بے خوف و خطر رہیں گے۔ اور اللہ نے اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے، خلفائے راشدین، جن کو لوگ ریاست مدینہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ سنتا جا میرا دوست، میرا بھائی، نظام بن گیا۔ نبی کریم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو گئی۔ آپ مسلمانوں کے کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں، حاکم بن گئے، خلیفہ بن گئے۔ جب خلیفہ بن گئے، کھڑے ہوتے ہیں، عوام سامنے ہیں، قوم سے پہلی تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ، خلیفہ بننے کے بعد قوم سے، رعایا سے، عوام سے پہلا خطاب صدیق اکبر کا کیا کہتے ہیں؟ آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں لوگوں، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي۔ اگر میں نے اچھا اور درست کام کرنے کا فیصلہ کیا، اگر میں ٹھیک چل رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، تو لوگوں فَأَعِينُونِي، پھر میری معاونت کرنا۔ کیا کرنا؟ اگر میں اچھا کام کروں تو اس اچھے کام میں کیا کرنا؟ میری معاونت کرنا، مدد کرنا۔ یہ نہیں کہ میں اچھا کام کرنے لگوں میری ٹانگیں کھینچنے لگ جاؤ، نہیں، اگر میں اچھا کرنے لگوں فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَعْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر میں غلط کام کرنے لگ جاؤں تو مجھے درست کر جانا، مجھے درست کرنا۔ کیا کمال کی بات ہے یار! خلیفہ، اچھا کروں معاونت، اور اگر کہیں غلط کر جاؤں، غلطی کروں فَقَوِّمُونِي، مجھے درست کرنا۔ اگلی بات سنیے کیا فرماتے ہیں، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فیکم، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کرنے والا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہنا۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرتے رہنا۔ اور ذرا اگلی بات بھی سنیے نا، خلیفہ بن گئے، تقریر ختم ہو گئی۔ اگلے دن بادشاہ، حاکم، خلیفہ پیغمبر، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی گٹھڑی اٹھائیے، کندھے پر ہے، جا رہے ہیں۔ راستے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔
इला ऐना या खलीफत रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह के खलीफा आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा हूँ? तिजारत के लिए। किसके लिए? तिजारत के लिए, कारोबार के लिए। जो मेरा कारोबार है कपड़े का, गठड़ी कंधे पर है। कहने लगे ना, अगर आप अपनी तिजारत करने लग जाएंगे तो खिलाफत का निज़ाम कौन संभालेगा? मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? आप दुकानदारी करते रहेंगे अपनी, तो ये काम कौन संभालेगा? तो क्या जवाब देते हैं? कहने लगे फमिन आइना अतअमु औलादी, मैं अपनी औलाद को कहाँ से खिलाऊंगा? खलीफा बन गए, बादशाह बन गए, कहाँ जा रहे हो? तिजारत के लिए। ने कहा तिजारत छोड़िए। कहने लगे तिजारत छोड़ूं तो बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? जब ये बात की, मीटिंग बुलाई फारूक आजम ने, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने, खलीफा के लिए खर्चा मुकर्रर करो। खलीफा के लिए खर्चा कौन मुकर्रर कर रहे हैं? अवाम। क्या बात है! खलीफा के लिए खर्चा मुकर्रर करो बैतुल माल से। जिम्मेदारी पड़ गई, लोगों ने खर्चा मुंतखब किया जी। तो कहने लगे जी या खलीफत रसूलल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर के खलीफा, आप बादशाह हैं, आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, आपका गुजारा कैसे होगा? कहने लगे मेरा गुजारा उसी तरह होगा जिस तरह उस मजदूर का गुजारा होता है। कहने लगे नहीं, आपके मेहमान आएंगे, दिन में लोग आएंगे। तो फिर कहने लगे इसका फैसला मैं करता हूं। कहने लगे लोगों, अगर मेरा खर्चा ज्यादा हुआ, उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो अबू बकर पहले उस मजदूर की मजदूरी बढ़ाएगा, बाद में अपना खर्चा बढ़ाएगा। मदीना की रियासत ये है। अल्लाह अकबर। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुनिएगा, दूसरी झलक देखिए। लश्कर रवाना किया जा रहा है, जो नबी करीम ने मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के लिए भेजा था, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर वफात पा गए तो वो जा न सका, ठहर गया। वही लश्कर रवाना करने लगे और अमीर से कहने लगे सबको ले जाओ, मगर ख्याल रखना हज़रत उमर को मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसे मुशीर की ज़रूरत है, इनको ना लेके जाओ। ऐसा मुशीर चाहिए, उनकी मिन्नत की, उनको ठहरा दिया। और जब मुनकिरीन ज़कात, जिन लोगों ने कहा ज़कात हम नहीं देते, तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा तुम ज़कात नहीं लोगे, मैं तुम्हारे खिलाफ लश्कर उठाऊंगा। तो किसी ने कहा हालात ठीक नहीं है, आप अपनी हुकूमत संभालें, इन लोगों को छोड़े, मसला बन जाएगा हुकूमत। तो पता क्या कहते हैं? कहने लगे अल्लाह की कसम है, अयनकुसुद्दीनो औ अयुनकसुद्दीनो व अना हय्युन, अल्लाह के नबी का दीन घटता जाएगा, इसको कम किया जाएगा, और अबू बकर कैसे जिंदा रहेगा? दीन का हुलिया बिगड़े और मैं जिंदा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गैरत ईमानी, गैरत दीनी झलक देखिए जरा एक दूसरी। वक्त थोड़ा है, बहुत कुछ है दिल में, लेकिन इख्तिसार। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनते हैं, उनको खिलाफत हवाले की जाती है। कुर्बान जाऊं, उनकी खिलाफत का भी अंदाज़ा कीजिए ज़रा। खिलाफत दी जा रही है, कहने लगे लैसा ली बिहा हाजा, परे करो, मुझे हुकूमत की ज़रूरत
لیس لی بہا حاجہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جواب بتاؤں، فرق واضح ہو جائے گا۔ آج کل تو لوگ جاتے ہیں اور کچھ نہیں، چلو زکوٰۃ تا ماں چیئرمین ہی بڑھا سٹو، زکوٰۃ کمیٹی دا چیئرمین ہی بڑھا دے ہوتے بڑی گل ہو سے، اور کچھ نہیں۔ 22 لاکھ کی خلافت ملتی ہے، کوئی ضرورت نہیں مجھے خلافت کی۔ قربان جاؤں لوگوں کا جواب، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کو تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خلافت کو آج عمر تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ آپ کو تو خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن عمر آج خلافت کو آپ جیسے آدمی کی ضرورت پڑ گئی، انکار کی گنجائش نہیں۔ خلافت سونپی گئی، آ کے کھڑے ہوتے ہیں منبر پر، کیا کہتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، قوم سے پہلا خطاب کرتے ہیں، لوگوں سن لو۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں من رأى منکم منی اعوجاجا فلیقومہ، اے لوگو میری طبیعت سخت ہے، میری طبیعت میں جلال ہے، روب زیادہ ہے، میری طبیعت میں سختی ہے، کہیں میری سختی کی وجہ سے، میری طبیعت اور جلال کی وجہ سے کہیں چپ نہ کر جانا، اگر میرے اندر کجی اور ٹیڑھا پن نظر آئے تو اس کو ٹھیک کر دینا۔ قربان جاؤں، واہ عمر واہ، خلیفہ ثانی ہے نا، تو میں کہتا ہوں خلیفہ ثانی لا ثانی۔ اگر کوئی کجی نظر آئے اسے ٹھیک کر دینا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مجمع میں ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے، سنیے ریاست مدینہ، ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے، مسجد کے اندر تلوار فضا میں لہرا کے کہتا ہے اے امیر المومنین عمر، اگر میں نے آپ کے اندر کجی دیکھی تو اللہ کی قسم ہے اپنی تلوار کے زور پہ اسے ٹھیک کر کے دکھا دوں گا۔ اگر کجی دیکھی تو میں کس سے ٹھیک کر دوں گا؟ اپنی تلوار سے۔ لیکن عمر، واہ عمر، پتہ ہے غصہ ہونے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری رعایا میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے، من یقوم عمر بحد سیفہ، جو عمر کی کجی اپنی تلوار سے ٹھیک کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، کیسے ہیں جو مجھے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلافت ملی، گورنروں کی شکایات کے لیے خصوصی انتظام کیا، رعایا کی بات خود سنتے، انتظام قائم کیا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سیدھا ڈائریکٹ میرے پاس آ کے ملو۔ حج بیت اللہ کے لیے جاتے، چونکہ حج میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر ملک اور قبیلے سے جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اگر کسی کو اپنے گورنر سے شکوہ ہے، شکایت ہے تو پیش کرو۔ شکوہ شکایت سنتے نا، پھر دباتے نہیں، پھر جس کے متعلق شکایت ہوتی پھر اسی کو دباتے، چلو دیر بھی نہیں کرتے۔ پھر یہ سب کے ہاں مشہور تھا، شکایتیں آ رہی ہیں اور خود اپنی حالت یہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر، گھوم رہا ہے تلوار لیے ہاتھ میں، دیکھتے ہیں ایک گھر سے بچوں کے چلانے کی، رونے کی آواز آ رہی ہے، فوراً چلے گئے،
دیکھتے ہیں گھر میں آگ جل رہی ہے، فوراً دستک دی، عورت آئی، جی کون؟ کہنے لگے کون؟ چھوڑیے، یہ بتاؤ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے، بچے اس لیے رو رہے ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں، فاقہ ہے ان کو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں او عورت، بچے بوڑھے ہیں تو پھر یہ تو نے کچن میں یہ چولہے پر ہنڈی جو ابل رہی ہے یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے بندے، ہنڈی میں کچھ نہیں ہے، صرف پانی رکھا ہے، اس کے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے، بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے تو میں دے دوں گی، چپ کر جاؤ۔ بچوں کو بہلانے کے لیے یہ بات کی، اور کیا جملہ کہتی ہے؟ کہتی ہے او اللہ کے بندے، اور تو میں کچھ نہیں کہتی، اللہ بیننا و بین عمر، میرے اور عمر کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا، عمر کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں لے کے جاؤں گی۔ پاکستان والوں، حکمرانوں، یقین جانیے آج بھی ایسے غریب میرے ملک کے ہیں جن کے پاس وکیلوں کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس عدالتوں کی فیس جمع کرنے کے پیسے نہیں ہیں، انہوں نے ہزاروں فیصلے اپنے رب کی عدالت میں جمع کر رکھے ہیں۔ خیال کرنا۔ فاروق اعظم کہنے لگے او مائی جی عورت، عمر بیچارے کو تیرا کیا پتا ہے؟ کانپ گئے۔ پتہ ہے عورت کہنے لگی یتولا امرنا ویغفل عنا، کیسا حاکم ہے کہ ہمارا حاکم تو بنتا ہے لیکن ہماری خبر نہیں رکھتا۔ یہ بات سنی کا ٹھہر جاؤ، سیدھے آتے ہیں بیت المال۔ بیت المال کے چوکیدار کو، خادم کو جگاتے ہیں، اسلم کو رات کا اندھیرا ہے، سامان پیک کرو کھانے کا، آٹا ڈالا، ستو ڈالے، کئی چیزیں ڈالی، کہنے لگے میرے کندھے پہ اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں، نوکر، یہ آپ حاکم وقت بورا اٹھائے؟ کہنے لگے ٹھہر جا، چھوڑ، آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا، کل محشر کے میدان میں عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس لیے مجھے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانے دیجئے۔ مدینے کی ریاست کی ایک جھلک دیکھیے، چلتے ہیں، بورا اٹھائے، پہنچ گئے، خود ہی اس ہنڈی میں ڈالا، شیرہ تیار کیا، آٹا ڈالا، کچھ چینی ڈالی، کچھ کھانا تیار کیا، آگ میں پھونکتے جا رہے ہیں، آگ جلتی نہیں، دعا ان کی داڑھی مبارک سے ہو کے نکل رہا ہے، اور اپنی داڑھی سے خطاب کرتے ہیں آج اس دھوئیں کو برداشت کر لے، کل جہنم کا دھواں بڑا سخت ہے۔ خادم دور بیٹھا ہے، وہ بھی تماشا دیکھ رہا ہے، کھانا تیار کیا، بچوں کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا۔ جب وہ کھانے لگے دور آ کے بیٹھ گئے، فاروق اعظم دور بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں جب تھوڑی دیر گزری بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے، فاروق اعظم اٹھ کے آنے لگے، خادم کہنے لگا امیر المومنین آپ نے کھانا تو کھلا دیا، پھر آپ بیٹھ کے تماشا کیوں دیکھتے رہے؟ کہنے لگے او خادم اللہ کی قسم ہے میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اس وقت تک اٹھ کے جاؤں، دل نے کہا عمر اٹھ کے تب جانا جب ان کو ہنستا ہوا دیکھ لے۔ تو آتے ہیں تو پتہ ہے عورت کیا کہنے لگی؟ عورت کہنے لگی او فرشتہ صفت انسانا انت احق بالخلافت من عمرہ، عمر سے زیادہ تو حقدار ہے کہ بادشاہ بن جائے، عمر سے زیادہ تو حقدار ہے
عمر مسکرا کے کہنے لگی ہے عورت اگر کہیں تیرا کل آنا ہوا عمر کی عدالت میں تو میں وہاں موجود ہوں گا. یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں. دل مطمئن کیا آگئے اور ان کے لیے وظیفہ جاری کر دیا. اللہ اکبر. بہت کچھ ہے، وقت کی اجازت نہیں آپ کے سامنے پیش کرتا. دوستو اللہ کرے کہ ہمارے حکمران ان جیسا بننا تو رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کے ساری ولی مل کے میرے محمد کے ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن کم از کم ان کی زندگی سامنے ہوگی تو کچھ نہ کچھ فرق آئے گا. ایک دن مصروف تھے، انتہائی مصروف تھے. ایک شخص آیا سیدھا پاس ہے، کہنے لگا امیر المومنین امیر المومنین. تو بھائی ٹھہر جا، صبر کر، بات ہو رہی. امیر المومنین فلاں آدمی نے مجھے مارا ہے، زیادتی کی ہے، مجھے اسی وقت ابھی جلدی بدلہ دلائیے. فاروق اعظم غصے میں آ گئے، اس کو ایک کوڑا مار دیا. صبر کا ٹھہر، کوڑا رسید کیا. بیچارہ کیا بول سکتا، خاموش ہوا، چپ کر کے چلا گیا. جو ہی چلا گیا فاروق اعظم پیشمان اور شرمندہ ہو گئے اپنی بات. یار یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اگرچہ اس کا رویہ غلط تھا لیکن مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. فوراً کا جلدی بلاؤ. اسے بلایا گیا، ہاتھ میں کوڑا ہے، اٹھا کے اس کی طرح یوں پھینکا. کہنے لگے اللہ کے بندے مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، آج انہی لوگوں کے سامنے مجھے مار، کل اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. لے لے بدلہ. جب کوڑا پھینکا اس نے کوڑا اٹھایا اور رو کے کہنے لگا امیر المومنین اللہ کی قسم ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا ہے. جب اس نے کہا معاف کر دیا، فاروق اعظم فوراً اٹھتے ہیں سیدھے گھر آتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں، ہری پور والو سن لیجئے میری بات کو سنیے. خدا را اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یبن خطاب، نام نہیں لیا، یبن خطاب، او خطاب کے بیٹے، کنت وزیعا فرفعک اللہ وکنت ضالا فہداک اللہ وکنت ذلیلا فاعزک اللہ. اے خطاب کے بیٹے تو پست تھا، حقیر تھا، اللہ نے تجھے بلند و بالا کر کے حکومت پہ بٹھا دیا. اے خطاب کے بیٹے تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا. اے خطاب کے بیٹے تو ذلیل پست تھا، اللہ نے تجھے دین کے ذریعے عزتوں سے نواز دیا ہے. فماذا تقول لربک، کل اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ کل اپنے رب کو، جب ان چیزوں کو بندہ تھوڑا سامنے بھی رکھے تو یقین کیجئے خود بخود انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پر ایسے لوگوں کو حکمرانی عطا فرمائے جو ملک، قوم اور دین کے خادم ہوں، ان کی بہتری کا سوچیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.